وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ کہ دیکھو نبوت کی حقیقت سمجھو۔ نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر، یہ انسانوں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کے مطابق آگاہ کرنے آتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو ہلاک و برباد اور ناکام ہو جاؤ۔ انبیاء اوتار نہیں ہوتے، انبیاء دیوتا نہیں ہوتے، انبیاء خدا کا اولاد نہیں ہوتے، انبیاء خدا نہیں ہوتے۔ یہ نبوت اور رسالت کا نکھرا ہوا تصور مجھے نہیں لگتا کہ اب دنیا میں کسی قوم کے پاس باقی بچا ہے سوائے محمد رسول اللہ کی امت کے۔ نبوت اور رسالت کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں تمام قوموں کے اندر بگڑ گیا، بدھسٹوں کے اندر بگڑ گیا، ہمارے ملک میں جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان کے اندر بگڑ گیا، کرسچنز کے اندر بگڑ گیا۔ کتنا نکھرا ہوا تصور ہے آج بھی مسلمانوں کے اکثریت کے ذہن میں کہ نبی و رسول انسان ہوا کرتے تھے عام انسانوں کی طرح، بس فرق یہ ہوتا تھا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اپنی ذات کے وجود کے لحاظ سے وہ انسان ہوتے تھے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کو مل جاتا تھا کہ تم اس طرح لوگوں کی رہنمائی کرو، بس یہ فرق ہوتا تھا۔ ہوتے تھے انسان، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، آرام کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، آرام سب کچھ جو انسانی ضروریات ہیں وہ ان کو ہوتی تھی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ۔ اور یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی بحث کی بات جو ہم نے ابھی اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ جن لوگوں کے اندر انکار کا مادہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے بحث کر کے وہ سچائی کو بالکل مٹا دینا چاہتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں میرے کلام کو، میری نشانیوں کو، میرے پیغامات کو، میری رہنمائیوں کو، اور جس چیز سے ان کو جو آگاہیاں دیتے ہیں رسول ان کو وہ مذاق کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دینی رہنمائی دینے والوں کو بڑی سخت آزمائش یہ پیش آتی ہے کہ وہ جن لوگوں کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھتے ہیں اور تکلیف برداشت کر کے ان کو گمراہی سے نکالنے کی نصیحتیں ان کو کرتے ہیں، تاریخی واقعات ان کو سناتے ہیں، تو ایس مزاج کے لوگ یہ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایک داعی کو اس آزمائش سے ہمیشہ گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہر داعی کو ملتے ہیں جو اسے مذاق کا موضوع بناتے ہیں اور اس کی دعوت کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اپنے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے جس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، نصیحت کی جائے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، مگر وہ منہ موڑ لے، کوئی توجہ نہ کرے۔ کیا پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، کیا دقیانوس کی باتیں کر رہے ہو، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں۔ اب ہم زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، کوئی توجہ ہی نہ کرے اس سمجھانے والے کی بات پر۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بالکل بھول جائے کہ وہ کیا حرکتیں کر چکا ہے۔ یعنی انسان جو سلیم الطبع ہوتا ہے اس کے سامنے جب کوئی نصیحت کی بات کی جائے تو صرف یہ نہیں کہ وہ توجہ سے سنتا ہے، بلکہ اس بات چیت کو سنتے سنتے اس کو اپنے گناہ سانپ بچھو کی طرح ڈسنے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے شرمندگی اور ندامت کی، اس کو اپنے پچھلے اعمال یاد آتے ہیں۔ لیکن جو فتنہ دجال سے متاثر ہے، مزاج بگڑا ہوا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بالکل کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے اپنے کوئی گناہ ونا یاد نہیں آتا، وہ تو سننے نہیں چاہتا ان باتوں کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ بات یہ ہے کہ مسلسل سرکشی اور ناقدری کی وجہ سے ایک مرحلہ ایسا آ چکا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دی۔ اب تمہارا دل متاثر ہی نہیں ہوگا، پتھر ہو گئے تمہارے دل، سنگ دلی کے تم شکار ہو گئے۔ بڑی سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑی بھیانک سزا ہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ دل سخت ہو گئے، پردے پڑ گئے دل پر، تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ رمضان آئے اور رمضان جائے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا،
تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، کان میں بھی جیسے ڈانٹ لگا دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر ہزار تم بھی اے محمد پکارو گے، سمجھاؤ گے، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرو گے، ہم تمہیں پیشگی بتائے دیتے ہیں ان میں سے کسی کو رہنمائی نہیں ملے گی، کبھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے کر محروم کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی میں کچھ کمی آئی ہے، نہیں، ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے یہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر ان کے اعمال کی بنا پر اگر ان پر بار بار اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگتا تو ان پر تو عذاب بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ یہ جو اتنی دیر ان کو مہلت دی گئی ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ تمہارے رب کی شان غفور الرحیمی تھی جس نے اتنی لمبی مہلت دی ان کو۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، ان کے سزا کیا ایک وقت مقرر تھا اور مقرر ہے، کبھی یہ اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتے، اس متعین وقت اگر آ گیا تو پھر ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ ہیں بستیاں تمہارے سامنے، قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، تمہارے ارد گرد کے خطے اور علاقے وہ وہی انہی بستیوں پر مشتمل ہیں کہ جب ان لوگوں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت و بربادی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔